نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم۔ آج کی نشست میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ابتدائی چند سالوں کے مختصر واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ عرب کے شہروں کے لوگ اپنے بچوں کو اچھی نشو و نما اور اچھی پرورش کے لیے دیہاتوں کی طرف بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ دیہاتوں کی آب و ہوا اور وہاں کی جو غذا تھی وہ بہت اچھی ہوا کرتی تھی، تو اس وجہ سے بھی اپنے بچوں کو دیہاتوں کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں دیہاتوں کے لوگ جو تھے عرب کی زبان جو تھی اس کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی اپنے بچوں کو دیہاتوں کی طرف بھیجتے تھے۔ چنانچہ قبیلہ بنو سعد اس حوالے سے بہت مشہور تھا۔ وہاں کی عورتیں اکٹھی ہو کر شہروں کا رخ کرتی اور وہاں سے معصوم بچوں کو لے آیا کرتی تھی جو ان کا ذریعہ معاش ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی حلیمہ سعدیہ، قبیلہ سعد سے حلیمہ سعدیہ اور ان کے ساتھ اور بھی بہت ساری عورتیں مکے کی طرف آئی، شہر کی طرف آئی تاکہ ہم بچے لے جائیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ کی حالت یہ تھی کہ انتہائی غریب تھی، ان کے پاس جو سواری تھی وہ بھی انتہائی لاغر قسم کی تھی۔ چنانچہ جو دوسری عورتیں تھیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے پہلے وہاں پہنچ گئیں شہر کی طرف، اور حلیمہ سعدیہ اپنی کمزور سواری کی وجہ سے ذرا تاخیر سے پہنچی۔ تو اکثر عورتوں نے اپنے بچے وصول کر لیے مختلف گھروں سے، اور اکثر عورتوں کا گزر جناب عبداللہ کے گھر پہ ہوا۔ انہوں نے بچے کی اطلاع بھی پا لی کہ یہاں پہ ایک بچہ موجود ہے، لیکن بچہ چونکہ یتیم تھا اس لیے اکثر عورتیں چھوڑ کے چلی گئی، اور چاہتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کو تنزن کہا کہ آپ کے لیے ایک یتیم بچہ عبداللہ کے گھر میں موجود ہے، آپ وصول کر لیں وہاں سے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ علیہ السلام مکے میں جب پہنچی تو جناب عبداللہ کے گھر تشریف لے گئیں، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا، جناب عبداللہ کے گھر پہنچ کر پتہ کیا کہ یہاں پر بچہ ہے یا نہیں ہے، تو بتایا گیا کہ یہاں پر بچہ موجود ہے پر یتیم ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ یتیم ہونے کا تو ہم نے پوچھا ہی نہیں، بس بچہ ہے تو بڑی شان والا ہے، اگر ان کی زیارت کرا دی جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ جب بچے کی زیارت کی تو عجیب سی تاثیر، عجیب سے انوارات پیدا ہو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آقا کا دیدار کرتے ہی میرے اندر اللہ تعالیٰ نے توانائیاں پیدا کر دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی، اور ان کے انوارات اور برکات کو محسوس کر کے معاملات طے کر کے بچے کو ساتھ لے کر چلنے لگی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ وہاں سے نکلی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیچھے اٹھایا ہوا تھا اور ان کے شوہر آگے بیٹھے، تو اونٹنی چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بڑی پریشان ہوئی۔ تو پھر جب بچے کو آگے رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو حکم جاری فرمایا، اور وہ اس قدر بھاگی کہ براق کی رفتار سے وہ چلنے لگی، اور وہ دائیاں جو حضرت حلیمہ کو چھوڑ کر مکہ شہر سے نکل چکی تھی ان ساریوں کو کراس کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو گھر پہنچا دیا، سب سے پہلے ہی پہنچا دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
عجیب برکات اور انوارات اور اثرات کو محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کے اندر عجیب قسم کی رونقیں اور خوشحالیاں پیدا کر دی۔ وہ اونٹنی جس کا دودھ بالکل پورا ہی نہیں ہوا کرتا تھا، اب وہ ہر وقت دودھ دیا کرتی ہے اور ہم گھر کے سب لوگ سیر ہو کر پیتے ہیں، ہمارے بچے بھی پیتے ہیں۔ اور وہ بکریاں جو خشک ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، اب وہ بھی موٹی تازی ہونے لگی۔ یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 سال کے قریب وقت گزارا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس یہاں پر اور بھی بچے تھے، جناب عبداللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن تھی حضرت شیمہ۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بڑے ہوئے تو میں ان کو لے کر جایا کرتی تھی۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ جب اپنی والدہ سے کہا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ضرور بھیجا کرو، کیونکہ جب یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، ایک تو میرے اوپر دھوپ نہیں ہوتی، ایک بادل ہوتا ہے جو ان کے اوپر سایہ کرتا ہے اور اس سے میں بھی محظوظ ہوتی ہوں۔ دوسرا یہ کہ بکریوں کو اکٹھا نہیں کرنا پڑتا، بکریاں آقا کا چہرہ دیکھتی رہتی ہیں، آپ کا دیدار کرتی رہتی ہیں اور جمع رہتی ہیں، مجھے ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرا، جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اللہ وہاں ہریالی پیدا کر دیتے ہیں، بکریاں خوب چرتی ہیں۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ ہم جب سہیلیاں اکٹھی ہوتی تھی تو کچھ اشعار سنایا کرتی تھی، تو کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ذہن میں کچھ ایسے اشعار آ رہے تھے جو کچھ شرکیہ جملے تھے، میں سنانا چاہ رہی تھی، آقا میری گود میں تھے، آقا نے مجھے کاٹا، تو آقا کی کاٹنے کی برکت سے میں وہ غلط اور شرکیہ جملے ہی بھول گئی کہنا، یہ آقا کی برکت تھی، اور آقا کے دانت مبارک کے نشان میرے جسم پہ پڑ گئے اور وہ اب تک باقی ہیں۔ غزوہ طائف کے موقع پر جب اور قیدی گرفتار ہوئے تو وہاں پر حضرت شیمہ کو بھی گرفتار کیا گیا اور آقا کی خدمت میں لایا جا رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کو بتا دو کہ آپ کی بہن آ رہی ہے۔ جب آقا کو یہ خبر دی گئی، آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور آقا نے حکم جاری فرمایا کہ شیمہ کو رہا کر دیا جائے اور ان کے ساتھ آنے والوں کو، گرفتار ہونے والوں کو بھی رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، آقا نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، چادر بچھائی، آپ نے اپنی بہن کو وہاں بٹھایا اور خوب عزت افزائی فرمائی اور باتیں کی، اور وہاں پر حضور نے فرمایا کہ میرے ان دوستوں کو میرے بچپن کے کچھ حالات سناؤ۔ حضرت شیمہ نے اور بہت سے واقعات سنائے، تو وہاں پر ایک واقعہ یہ بھی سنایا کہ آقا نے مجھے کاٹا تھا اور آپ کے دانت مبارک کے نشان اب تک میرے بازو پہ موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے پاس کافی وقت گزارا، تقریباً 3 سال کے قریب۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، یہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ شق صدر کا واقعہ بھی ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، آپ کے دوسرے بھائی لوگ بھی موجود تھے، بچے، تو ایک فرشتہ آیا، جبریل امین، انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے دل مبارک کو نکالا، آب زمزم سے دھویا، ایمان بھرا، پھر اس کے بعد دوبارہ آپریشن کر کے دل کو اپنی جگہ پہ رکھ کر سی دیا گیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر بچے پریشان ہو گئے اور حضرت حلیمہ کو جا کے بتایا کہ ہمارے بھائی کو کسی نے شہید کر دیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی، جب آ کر دیکھا تو حضور علیہ السلام بالکل صحیح سلامت ہیں، لیکن آپ کے سینے پر نشانات موجود ہیں۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ گھبرا گئی اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں ان کی والدہ کے سپرد کیا کہ آپ اپنی امانت سنبھال لیں، کہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر کسی بھی مشکل سے اور کسی بھی آفت سے محفوظ فرمائے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کی زندگی اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے چچا کے ساتھ گزارنے لگے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آقا کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی